بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 اور 215 ہے۔ زیر درس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو متنبہ فرمایا ہے کہ تمہیں یہ گمان ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ گمان ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا، اور آزمائش کیسی ہوگی؟ جیسے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، 3 کیفیتوں کا بیان فرمایا کہ انہیں سختیاں پہنچیں، انہیں تکالیف پہنچی، وہ جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ اس دور کے انبیاء بشری تقاضے کے تحت یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے ساتھ رہنے والے ایمان والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ قرآن کریم کا 1400 سال پہلے کا بیان کردہ اصول ہے۔ موجودہ جس کیفیت سے میں آپ اور ہمارا ملک گزر رہا ہے، ہمارے ملک کے شہری گزر رہے ہیں، اس کیفیت میں اس آیت کی طرف اگر دیکھا جائے تو ہمیں ایک قسم کی تسلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتلایا تھا، وارن کیا تھا، پہلے سے آگاہ کیا تھا کہ بھئی یہ ہونے والا ہے، آزمائش آئے گی۔ پہلی امتوں پر بھی آتی رہی، یہاں تک کہ اس امت کے ابتدائی حصے پر بھی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، انہیں تو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا، یہ کیفیت ابھی موجود نہیں ہے، انہیں لوہے کے کنگوں کے ساتھ چیرا گیا، یہ کیفیت نہیں۔ اس سے پچھلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے کہ سر پر آرا رکھ کر ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، یہ کیفیت ابھی نہیں۔ لیکن جو موجودہ کیفیت ہے یہ بھی کم تر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس قدر روحانی، جسمانی تو ہے ہی ہے تکلیف، لیکن روحانی تکلیف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب والدین کے سامنے ان کے نونہال معصوم بچے پانی میں تیر جائیں تو اس وقت والدین کی زندگی کا کوئی حسرت باقی نہیں رہتی، وہ کہتے ہیں اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ یہ کیفیت والدین ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان کے بچے کو عام بخار، کھانسی، نزلہ، عام بیماری لاحق ہو جائے تو والدین کا رات کا آرام چھن جاتا ہے۔ تو جن والدین کے سامنے ان کے نونہال بلبلاتے ہیں، صاف پانی کو ترس رہے ہیں، قرآن کریم بتلا رہا ہے مستہم البأساء، یہ سختی ہے، والضراء، یہ تکلیف ہے، وزلزلوا، اس لفظ کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جب ایک اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی کیفیت سے اس کو بچا لیا، اس کے گھر کے افراد بچ گئے، پھر وہ اس تکلیف میں پڑا ہوا ہے کہ وہ خالی آسمان تلے، صاف آسمان تلے وہ نیچے ہے، بارش پوری رات کھڑے رہ کر وہ گزارا کر رہے ہیں، لیکن صبح جب ایڈ دینے کے لیے جب بندہ جو جانے والا ہے وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فارم فل کیجئے پھر آپ کو ایڈ دی جائے گی، اور اس فارم میں لکھا ہوا یہ ہے کہ آپ نے قادیانی مذہب قبول کر لیا۔ یہ وہ زلزلوا زلزالا شدیدہ والی کیفیت ہے کہ اے اللہ میں اس سختی سے، پہلی والی سختیاں تو برداشت کر گیا، اب تو یہ میرے ایمان کو نوچنے پر آئے ہوئے ہیں، اس وقت دھچکا لگتا ہے۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ جو فقر کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ معمولی کیفیت نہیں، یہ مسکنت اور غربت والی کیفیت ہے، اس کو عام نہ لیا جائے، یہ بہت سخت کیفیت ہو جاتی ہے۔ جب اپنوں کو آدمی تڑپتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے، یہاں تک کہ کفر کے قریب آدمی پہنچ جاتا ہے۔ انہیں تو پانی چاہیے، انہیں تو خوراک چاہیے، اس خوراک کے پیچھے کوئی بھی فارم ان سے فل کروا لیا جائے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ذمہ داری اگر آزمائش ان پر ہے تو یہ آزمائش میری اور آپ کی بھی ہو رہی ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں ہم کتنا ان کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہماری طرف سے کچھ نہیں، کم از کم 2 آنسو تو ہم فری میں بہا سکتے ہیں،
ہمارا جو دل چھلنی ہے اس دل چھلنی کے ساتھ ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں کر رہے تو یقین مانیے ہم ان کے بھی مجرم ہیں، اللہ کے بھی مجرم ہیں۔ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ تو ایک آزمائش ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے، گزر جانے والی ہے۔ اور پھر پوچھنے والوں نے پوچھا خرچ کیا کریں؟ یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زاویہ سوال چینج کر دیا، یہ سوال نہ کرو کہ خرچ کیا کریں، بلکہ یہ کہو ما انفقتم من خیر، مال میں سے جو کچھ بھی ہے وہ تم، قل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی آپ خرچ کرنے لگے ہو اس کا مصرف پوچھو کہ کن کو خرچ کریں۔ تو اس مصارف میں سب سے پہلے والدین کو، عزیز و اقارب کو، یتامہ کو ذکر کیا، ساتھ مساکین کو ذکر کیا۔ اس وقت میں ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحقین وہ سیلاب زدگان ہیں کہ جن تک پانی نے رستے توڑ دیے ہیں، اب وہ رستہ پہنچتا نہیں ہے، وہاں تک ان کے لیے خوراک پہنچ نہیں رہی، ان کے لیے پہنچنا اور وہاں تک پہنچنے والے لوگوں کے ساتھ مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو تھوڑا یا زیادہ خیر کا عمل تم کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کاؤنٹ ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے کس جذبے کے ساتھ کون دے رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس گھڑی میں، سیلاب کی اس گھڑی میں اپنے آفت زدہ ان بھائیوں کو یاد رکھنا، اور سب سے بڑی دعا ان کے لیے ایمان کی دعا کرنا، ایمان پر ثابت قدمی کی دعا کرنا، یہ ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا بھیڑیا ان کو ملے جو ان کا ایمان ان سے چھین کر چلا جائے، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہوگی۔ اللہ کریم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما دیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله